بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن پہلے ایک لیڈیز نے 10 بیویوں کی کہانی پڑھی، یعنی پڑھائی یا سنوائی جیسے بھی ہوتا ہے۔ تو اس نے 10 بیویوں کی کہانی، مجھے تو خیر اس بارے میں علم نہیں تھا، تو مجھے جب بعد میں پتہ چلا کہ 10 بیویوں کی کہانی ہوتی ہے اور وہ جو لڈو وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ صرف لیڈیز نے کھانے ہوتے ہیں اور کسی نے نہیں کھانے ہوتے۔ میرا منفی میں مطلب نہیں ہے، تو میں نے جب سنا تو میں بڑا حیران ہوا کہ وہ صرف لڑکیاں ہی جو سنیں گی وہی کھائیں گی، باقی مرد حضرات نہیں کھا سکتے۔ دیکھیں، ہم جتنا بھی اللہ کے نام پہ دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہمارے اپنے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اچھی بات ہے، دینا چاہیے، اللہ کے نام پہ جتنی بھی توفیق ہو وہ دینا چاہیے، مگر جو چیزیں ہم ایسی بنا لیتے ہیں، جو ایسی گھڑ لیتے ہیں، وہ چیزیں غلط ہیں۔ ان چیزوں کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو ہم اپنے سے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ گھر کے اندر نماز نہیں، قرآن نہیں، اس سے تو معاملات ہمارے خراب نہیں ہوں گے۔ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، اس سے ہمارے کوئی حالات خراب نہیں ہوں گے، مگر ہم جب یہ کچھ کریں گے اور ایسے عمل کریں گے کہ کہیں گے جی ہمارے تو معاملات بہتر ہو جائیں گے، تو اس لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ انسان کی ایک اپنی سوچ ہے کہ اللہ جو بلاتا ہے، اللہ جو کہتا ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ لکڑہارے کا قصہ مشہور ہے، اور وہ ہم پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور لیڈیز بھی پڑھتی ہیں، تو یہ ہم نے منت مانو گے، اور منت تو سنت ہے۔ منت ماننا تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، شریعت نے بتایا، منت سنت ہے، مگر منت ماننے کا طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے کہ گھر کو کھانے کو نہیں، اور آپ منت بھی تب ہی ہوتی ہے نا، منت بھی تب ہوتی ہے جب آپ کا کام ہو جاتا ہے، مگر یہاں تو منت پہلے ہی دینی پڑ رہی ہے کہ جی منت مانو۔ جب آپ کا کام ہی نہیں ہو رہا تو آپ منت اس کو کیوں پورا کریں گے؟ اور پھر پورا بھی کرنا ہے، کوئی اللہ کے نام پہ دینا ہے تو کسی غریب کو دے دو، کسی فقیر کو دے دو، کوئی آپ گھر میں پکا کے محلے میں بانٹ لو۔ یہ کوئی سمجھ آتی ہے؟ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیز اس نے نہیں کھانی، یہ چیز اس نے نہیں کھانی، اس سے کھانے سے وہ بندہ مر جائے گا یا اس کو کچھ ہو جائے گا۔ آخر کیا وجہ؟ لیڈیز کھائیں تو اس کے لیے حلال، مرد کھائیں تو اس کے لیے حرام۔ سنی آپ نے ایک کہانی سننے کے بعد وہ لڈو حرام ہو گیا۔ میری بات اگر بری لگتی ہے، کافی حضرات ہو سکتے اشکال کریں، مگر میں اس کو اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ گھر میں اگر آپ نماز نہ پڑھیں، لڈو باندھیں تو بھی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ گھر میں قرآن نہ پڑھیں اور پھر بھی لڈو باندھیں تو پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ آپ اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں مگر اللہ کے حکم پوری نہیں کر رہے، تو اللہ کو اللہ کے نام پہ دینے کی آپ کو کیا، کہ اللہ کو ضرورت ہے؟ ضرورت تو ہمیں، مگر ہم اللہ کو ناراض کر کے اور آگے باندھنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور نماز ہم پڑھتے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں، مگر پھر ہم ایسے رسومات بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے جو ہے سوچوں میں بھی نہیں آتی۔ تو یہ غلط ہے۔ شریعت کے اندر کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر یہ کہانی سنے اور یہ کرے اور وہ کرے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہم خود اس کو اگر کریں گے تو ہماری اپنی بے وقوفی ہے، یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے۔ قرآن پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، گھر میں ملاد کروائیں۔ ملاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں اونچی اونچی آوازوں کے اندر شروع ہو جائیں، یہ ملاد نہیں۔ ملاد عورت کی آواز بھی پردہ ہے، اور آج کل تو گھروں کے اندر ملاد ہو رہا ہے، اور ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے بس اللہ ہی ہے، ان کی آوازیں باہر تک آ رہی ہیں، اور چوک کے اندر ٹینٹ لگا کر وہ مائک کے اوپر وہ جو ہے نا وہ پڑھ رہی ہیں، نعتیں پڑھ رہی ہیں۔ اچھی بات ہے، نعت پڑھنا برا کام نہیں، بہت اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، مگر عورت کی آواز تو پردہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو جنت کی حوروں کی سردار، جو قرآن پاک پڑھ رہی تھی اور ان کی آواز دیوار سے باہر آ رہی تھی، یعنی ایک سوراخ تھا اور اس سے ان کی آواز قرآن پاک پڑھنے کی باہر آ رہی تھی، تو انہوں نے مٹی کا ڈیلا لیا اور وہ دیوار کے اندر دیکھ کے جو پاس صحابی تھے ان کو فرمایا کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں، ہم لیڈیز کو بلا کے ہم ملاد کرواتے ہیں، اور ملاد کے اندر وہ لیڈیز پڑھتی ہیں
اور لیڈیز کی آواز گھر سے باہر جاتی ہے تو یہ غلط ہے، اور آواز بھی پردہ جب آپ سرکار نے فرما دیا تو پھر ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ گھر میں بلائیں، سورہ یاسین پڑھائیں عورتوں سے، قرآن پاک پڑھائیں، سپارے پڑھائیں، اور ایسے ملاد کروائیں جو شریعت کی روح کے اندر ہوں، جو آپ کو گناہ نہ ہو۔ اور ان ملاد اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ آپ کے ملاد کروانے کی وجہ سے آپ کے معاملات بہتر ہوں گے تو آپ نماز بھی نہیں پڑھتے، تو پھر یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اس کے بعد آپ ملاد کروائیں، اللہ پاک آپ کے حالات بہتر کروائیں گے، اللہ پاک آپ کے حالات بہتر کر دیں گے۔ یہ نہیں ہے آپ نماز نہ پڑھیں اور کہ میں ملاد کراؤں گا میری بخشش ہوگی، تو ایسے بخشش نہیں ہوتی، ایسے بہت مشکل ہے بھائی۔ نماز پہلے، قرآن پہلے، پھر اس کے بعد اللہ نے دیا ہوا پھر آپ ملاد کروائیں، پھر آپ کی ملاد اللہ کے ہاں بہت قبول ہے۔ کیوں؟ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہی خرچ کرتا ہے۔ مگر اعمال کریں، نیک اعمال، محفل کروانا، میلاد کروانا، یہ دینی مجلسیں کروانا کوئی برا کام نہیں، بہت اچھا کام ہے۔ گانے بجانے سے یہ کام بہت اچھا ہے۔ اب اگر دل کے اندر یہ اشکال پیدا ہو جی عورتیں گانا بھی تو گاتی ہیں، اگر وہ گانا گاتی ہیں تو ہم اپنی اسلامی عورتوں کو، جو ہماری مائیں بہنیں جو گھر گھر میں جا کے جو ملاد ہوتا ہے وہ مائک کے اوپر جب پڑھتی ہیں، تو ہم بھی ان عورتوں کو کہیں جی آپ اچھا کام کر رہی ہیں، آپ تو بڑے بڑے اسپیکروں کے اندر شروع ہو جائیں، تو یہ غلط ہے۔ آواز پردہ ہے۔ ہم اپنے گھر میں خاص طور پہ ایک بھائی اپنی کبھی بہن کی آواز کسی دوسرے کو نہیں سنانے دے گا، اگر وہ مسلمان اور حیادار، جس کو دین کی سمجھ ہوگی۔ جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے، اور شریعت بھی کہتی ہے جب انسان کو جب حیا ہی نہ رہے تو اس کو اختیار ہے جو چاہے مرضی یہ کرے، پھر تو آپ کو اچھی بات بھی بری لگے گی۔ اس لیے میلاد ضرور کروائیں، مگر حدود میں رہ کر، عورت کی آواز باہر نہ جائے۔ اندر سورہ یاسین پڑھیں، ساری مل کر جب عورتیں نعت وغیرہ پڑھتی ہیں تو ان کی آواز باہر غیر مردوں تک جاتی ہے، تو وہ غلط ہے۔ اتنی آواز میں پڑھیں جو آپ کے صرف کمرے کے اندر آپ کے کانوں تک ہو، بس اس گھر کے اندر ہو، تاکہ غیر محرموں کو یہ آواز آپ کی پہنچے نہ۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ ہم ایسے مسئلے مسائل میں پڑ چکے ہیں جو ہم رسم و رواج کے لحاظ سے ہم لے کے چل رہے ہیں، تو ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ میلاد کا میں بالکل انکار نہیں کر رہا، میں محفل کا انکار نہیں کر رہا، میں دینی مجلسوں کا انکار نہیں کر رہا، جو شریعت کے حدود میں رہ کر کی جائیں تو وہی مجلس ہے۔ جب شریعت کا حکم ہم توڑ دیں گے تو وہ مجلس نہیں رہتی۔ یہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اگر ہم ایک مجلس کے اندر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو وہ بھی تو مجلس نہیں ہوگی۔ ہم اللہ کو ناراض کر کے اور لوگوں کو خوش کر کے تو ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہتر یہی ہے حدود کے اندر رہ کر سارے کام کریں، اور یہ شرکیہ معاملات کبھی بھی نہ کریں۔ اور یہ ایسے نہیں میرے حالات ٹھیک ہوں گے اور یہ کہانی پڑھو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس سے بھی کوئی آپ کو کوئی گناہ ہونے والا نہیں ہے، مگر آپ کو ثواب ہونے والا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ آپ نے کھلایا ویسے ہی کسی غریب کو دو، جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا وہ پیسے اس کو دے دو، آپ کی جو تنگی ہے وہ دور ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ غریب سے غریب آدمی کو بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو پھر ہم پیچھے کیوں ہٹیں؟ ہم ان معاملات میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے۔ اور اس وقت تو غریب اور مساکین کا تو ذکر قرآن نے کیا، غریبوں پہ خرچ کرو۔ اگر اللہ نے آپ پہ کوئی تنگی ہے، کوئی مشکل ہے، آپ کوئی دعا وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ گھر میں جو توفیق ہے، بریانی پکانے کی توفیق ہے، چنے والے چاول پکانے کی توفیق ہے، یا کچھ اور مناسب سی جو آپ کے اللہ نے آپ کو ہمت و توفیق دی ہے، اس کے مطابق آپ کوئی بھی چیز پکا کر محلے میں غریبوں کو کھلا دیں، آپ بانٹ دیں، آپ کا میلاد بھی ہو جائے گا، آپ کو ثواب بھی ہو جائے گا، اور آپ کی طرف سے ایک صدقہ بھی ادا ہو جائے گا۔ مگر ایسی من گھڑت چیزیں مت پیدا کریں جس کی وجہ سے جو دوسرے لوگ بھی پریشان ہوں، اور وہ ایسے، کیونکہ اکثر عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ تو نہیں کریں گی تو انج ہو جائیں گی، تو یہ غلط ہے۔ آپ اگر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ماننا تو نہ مانیں، مگر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ جو ہم احادیث کے اندر جو چیزیں اللہ نے تنگی دور کرنے کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا، ہم ان پہ عمل کریں، اللہ کے نام پہ دل کھول کر خرچ کریں، غریبوں پہ خرچ کریں، مسکینوں پہ خرچ کریں، اور اس کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ مگر سب سے پہلے اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے سلسلوں کو دیکھیں، اور اس کے بعد ہم اگلا قدم رکھیں۔
تو بہرحال اگر میری کوئی بات آپ کو نہیں بھی اچھی لگی، میں صرف اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف اگر وہ اللہ کی حلال کردہ چیز ہے، ہم مردوں کے لیے حرام کر کے عورتوں کے لیے حلال کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ چیزیں تو کھانے سے اگر کوئی آپ کی تنگی دوبارہ آتی ہے تو یہ تو پھر غلط چیز ہو جاتی ہے، یہ ایک غلط چیز ہو جاتی ہے جس کو نہ ماننا ہی بہتر ہے۔ کوئی کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے نام پہ چیز پکاؤ، مردوں کو بھی کھلاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ، عورتوں کو بھی کھلاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، محلے میں کھلاؤ، جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے آپ کھلاؤ، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی منع کیا ہوا کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، مگر حدود میں رہ کے معاملات کو دیکھ کر، سلسلوں کو دیکھ کر شرک نہیں کرنا، اللہ کے نام پہ چیز دینی ہے، اللہ کے نام سے ہٹ کے کسی کے نام پہ چیز بھی نہیں دے سکتے، اور وہی چیز کھانی جائز ہے جس پہ اللہ کا نام لیا جائے۔ بس اللہ کا نام نہیں لیا جائے تو وہ بڑا اونٹ بھی اگر آپ جانور کو ذبح کر دیں گے نا، اللہ کے نام لے کر نہیں کریں گے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، وہ بھی حلال نہیں ہے، حالانکہ اس کا خون بہا، شریعت نے کہا اس کا خون بہا تو ٹھیک ہے، وہ ہو گیا حلال، مگر اس سے پہلے تکبیر کا کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر پڑھو تو وہ چیز حلال ہوتی ہے، بکری ہے، بکرا ہے، اور بھینس، گائے، جو بھی اگر آپ جانور حلال جانوروں پہ چھری آپ پھیر کے تکبیر پڑھ کے آپ پھیرتے ہیں تو وہ حلال ہوتا ہے۔ جب آپ پڑھتے ہی کچھ نہیں ہے اور آپ ایسے ہی پھیر لیتے ہیں تو پھر وہ حلال نہیں ہوتا۔ اس لیے شریعت کے اندر یہ نیت کا بہت بڑا دار و مدار ہے، اور اللہ نے یہ بنیادی ہمارے لیے ایک بہت بڑا ستون پیدا کیا کہ ہماری نیت کیا ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر ہر چیز پہ اس کو ہم استعمال کریں تو وہ کھانی جائز ہے، کسی کے نام پہ چیز نہیں لگانی، ان کے صالح ثواب کے لیے۔ میرے جیسے ہمارے بڑے ہو گئے، دادی دادا نانی نانا جیسے ہمارے عزیز و اقارب، ہم ان کو ثواب اگر دینا چاہتے ہیں تو ان کے صالح ثواب کے لیے کہ یا اللہ یہ ان کے حق میں ہم یہ ثواب کے لیے ہم نے یہ چیز پکائی ہے، اس کا ثواب ان کو پہنچا، یہ جائز ہے، یہ صالح ثواب کے لیے یہ جائز ہے۔ یہ کہ جی میں تو فلاں کے نام پہ دے رہا ہوں، میں فلاں کے نام پہ دے رہا ہوں، تو یہ غلط ہے۔ اللہ کے نام پہ، یا اللہ یہ تیرے راستے پہ تیرے ہی نام پہ میں دے رہا ہوں اور میری خالص یہ تیری رضا ہے، اس چیز کے اندر اس چیز کو دینے کا مقصد صرف تیری رضا ہے، اس کو اپنے بارگاہ عالی کے اندر قبول فرما۔ اور جو میرے جتنے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں، خاص جو جس کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے، جو محفل لگائی ہے، جو میلاد کروا رہے ہیں، جس کے ثواب پہنچانے کے لیے، اس کا نام لے کے یا اللہ میں اپنے ماں باپ کو یا میں اپنے جو بھی عزیز اقارب میں کوئی فوت ہے، یہ جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کو اس کا سارے ثواب پہنچانا چاہتا ہوں، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے معاملات کو بہتر فرما۔ تو یہ طریقہ ہے جو شریعت کے مطابق ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، والحمد للہ رب العالمین۔